میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے درندہ جو ہے ظاہر جعفر اس نے عدالت کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے، عدالت کے اندر پولیس والوں سے ہاتھا پائی کر کے بھی ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا، اور یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس کیس کا رخ اپنے حساب سے موڑا جا سکے۔ لیکن پرانی ویڈیو میں نے آپ کو وہ الفاظ نہیں بتائے تھے کہ جو درندے جعفر نے عدالت میں بولے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں سوچ رہا تھا کہ عدالت کے بارے میں جو گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اگر ہم بھی وہ استعمال کریں تو وہ صحیح بات تو نہیں ہے۔ لیکن اب جس سماعت میں یہ سب ڈرامہ ہوا تھا، جج عطا ربانی نے خود یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ درندہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، اور اس سماعت کا تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ لیکن جو ہم سوچ رہے تھے کہ عدالت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے میں آپ کو وہ الفاظ بتا دیتا ہوں کہ ایگزیکٹلی اس درندے نے کیا الفاظ عدالت کے لیے استعمال کیے تھے، پھر میں آپ کو اس فیصلے اور کیس کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں گا۔ میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں کہ آپ مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں۔ اتنے نااہل افراد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے جتنے اس کمرے میں موجود ہیں۔ یہ ساری کارروائی فیک ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے نااہل افراد نہیں دیکھے۔ یہ عدالت غلاظت کے سوا کچھ نہیں، اس کارروائی کو طول دیا جا رہا ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، مجھے پھانسی لٹکا دیں۔ مجھے یرغمال بنا کے رکھا گیا، میرے خلاف فیصلہ آیا تو یہ یرغمال ریاست کی نشانی ہوگی۔ دس ڈیش 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 سسٹم از اے ڈرامہ. Court cannot give this dash 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 decision. The court is nothing but dash dash. یہ وہ الفاظ ہیں جو اس دن درندے نے عدالت میں استعمال کیے، اور وہ عدالت جن میں اگر اجازت کے بغیر کوئی کارروائی کے دوران بولنے کی کوشش کرے اس پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ کنٹیمپٹ ان دا فیس آف دا کورٹ ہوتا ہے۔ عدالت یا عدالتی فیصلوں کے خلاف اگر میڈیا یا سوشل میڈیا پہ کچھ سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کا نوٹس آتا ہے، لیکن اس درندے کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ اس درندے کو جب تک عدالت سے باہر نہیں نکالا گیا، یہ وقفے سے آدھے گھنٹے تک عدالت سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتا، اور اس نے تمام الفاظ بہت اونچی آواز میں چیخ چیخ کر کے۔ بہرحال اب جو فیصلہ آیا سماعت کا 2 صفحات میں مشتمل، اس میں صرف اتنا کہا گیا کہ اگر ملزم ظاہر جعفر نے رویہ درست نہ کیا تو ویڈیو لنک کے ذریعے ملزم کی حاضری شروع کر دی جائے گی۔ یعنی اتنی بدتمیزی اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کے بعد صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے اس پہ کوئی توہین عدالت کی دفعہ نہیں لگائی گئی۔ اب اسے تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جعفر فیملی کس طرح سے کیس کا رخ موڑنا چاہ رہے ہیں، وہ اس میں اب کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس فیملی کو عدالت لایا جاتا تھا، میڈیا والے ان کی فوٹیج بناتے تھے، کیسے اس درندے کی ماں رپورٹر سے کیمرے چھین لیتی تھی، میڈیا کو کوریج سے رکوانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ انہیں میڈیا سے ہمیشہ مسئلہ رہا، تو اب اس نے تمام ڈرامے کی وجہ سے اس درندے کو چھٹی مل جاتی ہے کہ وہ عدالت نہ آئے اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگ جائے، تو اس سے اچھی بات ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے عدالت آنے سے جان چھوڑ جائے گی، میڈیا کے سامنے بھی نہیں آنا پڑے گا، نہ میڈیا والوں کے کیمروں کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ان کے سوالات کا۔ دراصل آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں جعفر اب باہر آ چکی ہے، تو اس کا شاطرانہ دماغ تو چل رہا ہے۔ میں نے تو اس عورت کی ضمانت کا فیصلہ آتے ہی آپ سب کو کہہ دیا تھا کہ اب اس کی طرف سے خوب سازشیں تیار کی جائیں گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ اب جو بھی یہ درندہ کر رہا ہے اس کے پیچھے مجھے تو لگتا ہے اس کی ماں کی پلاننگ ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عدالت میں یہ بولنا شروع ہوں تو جس وکیل نے اس کو روکا، یہ اسے کہنے پر خاموش ہو گیا۔ اب وہ وکیل ہیں اسد جمال، جو کہ اس درندے کے وکیل نہیں بلکہ اس کی ماں عصمت جعفر کے وکیل ہیں۔ اب یہ درندہ عدالت کی بات نہیں مان رہا تھا، جج کے منع کرنے اور یہ کہنے پہ کہ اس کو باہر لے جائیں تو اس نے ہاتھا پائی شروع کر دی، لیکن اپنی ماں کے وکیل کی بات سن کر ایک دم خاموش ہو گیا کچھ دیر کے لیے۔ اور پھر بھی جب اس کو لے جایا گیا تو اس کے بعد بھی اس درندے کی ماں اور وکیل کا جج صاحب کے سامنے اس کی سفارش کرتے رہے کہ دیکھیں نا جیل میں رہ کے اس کی کیا ذہنی حالت ہو گئی ہے، یہ کتنا ڈسٹربڈ ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح اس کی ماں ہی نہیں کہہ رہی بلکہ اب جتنے بھی ملزمان کے بیانات کی تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ تھیراپی ورکس والوں کے بیانات ہوں یا پھر جعفر فیملی کے ملازمین، سب کے بیانات میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ ڈاکٹر وامک اور ان کی ٹیم کے بیانات جو سامنے آئے ہیں ان میں بھی یہی کہا گیا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ مریض کی حالت کافی خراب ہے، اس کو جا کر سنبھالیں تو ہماری ٹیم مریض کے لیے گئی تھی، لیکن جب اب گئے تو دروازہ لاک تھا۔ ہم نے اس کے باپ کو بتایا، اس نے کہا بے شک دروازہ توڑ دیں لیکن اس کو باہر نکالیں، لیکن دروازہ کیونکہ ڈبل لاک تھا اسے ٹوٹ نہیں سکا۔ ہم نے باہر سے جا کے دیکھا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے سیڑھی منگوائی، سیڑھی سے اوپر جا کے دیکھا تو اندر لاش تھی اور ظاہر جعفر کی حالت کافی خراب تھی۔ اور جب امجد اندر گیا، ظاہر نے اس پہ وار کیا اور اس نے پھر ظاہر کو قابو کر لیا، پھر ہمیں آواز دی مریض قابو میں آ گیا، اندر آ جائیں، پھر ہماری پوری ٹیم اندر داخل ہوئی۔ یہ وہ بیان ہے
جس سے ملتا جلتا بیان ہی تھیراپی ورکس کے تمام ملازمین نے ایک ساتھ پلاننگ کر کے دیا۔ لیکن آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ کریں کہ وہ درندہ جس کے دل میں نور کا سر تن سے جدا کرتے وقت کوئی رحم نہیں آیا، وہ عدالت کے سامنے ہاتھا پائی کرتا رہا اور 4 پولیس والوں کے قابو نہیں آیا، مزید نفری بلانی پڑی، وہ اکیلے امجد کے قابو میں آ گیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ پولیس والوں کے معاملے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، بظاہر تو ہاتھا پائی کرنے میں پولیس نے اس کے خلاف فوری ایک FIR بھی کٹوائی، اس کو جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا اور اس رات اس کو جیل کی بجائے مرگلہ تھانے لے جایا گیا۔ وہ رات اس نے تھانے میں گزاری، لیکن پولیس کی طرف سے جو FIR کٹوائی گئی، اس کا اصل میں اس درندے کو ہی فائدہ ہوا، کیونکہ اس FIR میں لکھا ہے کہ ملزم کی ذہنی حالت خراب تھی اور اس نے عدالت کے سامنے دیوار میں سر مار کے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، پولیس والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ پولیس والوں نے بھی اس درندے کی ماں کی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ وہ بھی اس کو ذہنی مریض ہی کہہ رہے ہیں، اور تھانے لے جانے کا جو بھی ڈرامہ کیا وہ بھی معلوم نہیں کہ اصل میں اس رات وہاں کیا ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو جعفر فیملی کی طرف سے اتنا کچھ مل سکتا ہے کہ پولیس درندے سے متعلق صرف وہ خبر لائے گی جو لانا چاہتی ہے، ورنہ میڈیا تک تو خبر نہیں آنے دی جاتی۔ اس سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ یاد کریں، جب یہ درندہ جیل گیا تھا تو شروع میں بھی اس کی ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ لڑائی جیل میں موجود دیگر قیدیوں سے ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ درندہ اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا تھا، تب اس نے لڑائی کا ڈرامہ کیا، اپنا مقصد حاصل کیا، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ اس نے جیل میں کوئی ایسی حرکت کی ہو۔ بلکہ ایک دفعہ تو وقت وہ بھی آیا تھا کہ پولیس والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بڑا قابل بچہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اس قابل بچے کا اور اس کی ماں کا شاطرانہ دماغ چل رہا ہے، اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، تاکہ جس طرح اس عورت نے عورت ہونے کی بنیاد پہ ضمانت حاصل کی، اسی طرح درندے کو ذہنی مریض ثابت کر کے علاج کے لیے ضمانت دلوائی جائے، جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اور ویسے بھی 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے، تو جلد از جلد ٹرائل رپورٹ اب آنی چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ اس طرح کی چھوٹی موٹی FIRs کٹوانے کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ اصل جرم سے دھیان ہٹا دیا جائے، کیونکہ جس انسان نے اتنی بے دردی سے، سفاکی سے ایک معصوم بچی کو قتل کیا، جس ساتھ اس کی دوستی تھی، تو اس درندے کے لیے پولیس سے ہاتھا پائی، عدالت کے بارے میں ایسی باتیں کرنا تو معمولی بات ہے۔ اس لیے میری درخواست تو یہی ہے کہ آس پاس کی باتیں چھوڑ کے صرف نور مقدم کو انصاف دیا جائے۔ جب اس معاملے میں انصاف ہو جائے گا تو سمجھیں سب کو مل گیا انصاف۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔